بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو اور غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے اور جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں۔ کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا دونوں برابر ہیں۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پہ ظاہر کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پہ سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام جب نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض کو لگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کے جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت نہ ختم ہو جائے اور لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا لیں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ تو آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیارے دوستو، تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالموں اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہیں، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جب آپ علیہ السلام شہر سے باہر نکلے
اور کرشمنی نامی ایک جگہ پہ رات گزارنے کے لیے ٹھہرے اور اپنے اصحاب سے الگ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات عطا فرما۔ بس اتنے میں جبریل امین اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے اور فرمانے لگے، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا اور تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں مشرک اور کافر لوگوں پہ فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ اس یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ بس جیسے ہی بادشاہ کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو اس یہودا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شبیہ عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی۔ اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پہ مہر لگا دی، اور وہ فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لوگ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح کی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی، اور وہ لوگ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور آسمانوں پہ جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ پیارے دوستو، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک لائٹس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔